جیسا کہ پیچھے ہم نے بیان کیا کہ جب حضرت مریم کو زچگی کا درد اٹھا تو بحکم الہی بیت المقدس سے نکل کر ایک میدان کی طرف گئیں اور وہاں ایک سوکھی کھجور کے پودے کے نیچے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور اللہ نے وہیں پانی کا چشمہ جاری کیا اور کھجور بھی ہری ہوئی اور اس پر پھل لگا اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدائش کے ساتھ ہی گویائی عطا فرمائی کہ لوگوں میں گواہی دیں۔ اب آگے کا قصہ۔ چنانچہ جب حضرت مریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے یہ فرمانے سے کہ یہ بچہ تمہارا گواہی دے گا تمہاری پاک دامنی کی، سکون سے ہوں اور جو پریشانی اور خوف ان کو اپنی رسوائی کا تھا سب دور ہوا۔ بس جب سکول میں ہوئی تو بھوک کی آشتہا نے آپ کو آ ستایا تو کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر نظر گمائی، تب ارشاد ہوا اور بلا اے مریم اپنی طرف کھجور کی شاخ کہ اس سے گرے تجھ پر کھجوریں اور کھا اور پی اور آنکھ رکھ عیسیٰ پر۔ بس حضرت مریم نے کھجور کی طرف نگاہ کی تو تازہ کھجوریں دیکھیں، جناب باری میں التجا کی، اے رب میرے جس وقت زکریا میرے حجرے کی کوٹری میں 3 دنوں تک بند کر کے بھول گئے تھے اور اس کے بعد میرے حمل کے دنوں میں بھی مجھے بے رنج و محنت مجھ کو روزی پہنچائی تھی، اور اس وقت مجھ کو حکم ہوا کہ کھجور سے پھل توڑ کر کھاؤ، یا الہی جس طرح مجھے اس وقت بے کوشش و محنت روزی عطا کی تھی اب اس طرح کیوں کی، اب خود سے توڑ کر کھانے کا حکم کیوں؟ تب اللہ کی طرف سے بیان آیا کہ اے مریم اس وقت سوائے میرے تم کسی دوسرے کو دوست نہ رکھتی تھی اور میرے سوا تمہارے دل میں کسی کے واسطے محبت نہ تھی، لیکن اب تیرا دل تیرے بیٹے کی طرف مائل ہوا، بس اب تجھ پر لازم ہے کہ تو اپنی محنت اور کسب سے کھا اور پی اور اپنے فرزند سے اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھ اور جا طرف بیت المقدس کے اور کسی سے بھی مت بولنا، اور اگر کوئی بھی شخص تجھ سے کسی قسم کا سوال کرے تو کہہ دینا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے مریم سو تو کبھی دیکھے کوئی آدمی جو کہے میں نے مانا ہے رحمان کا روزہ، سو بات نہ کرو گی آج کسی آدمی سے۔ پس خدا کے فرمانے سے حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو گود میں لے کر آئیں شہر بیت المقدس میں، چنانچہ قول تعالیٰ پس گود میں لے کر آئیں عیسیٰ کو مریم اپنے لوگوں کے پاس۔ پس یہودیوں نے کہا تحقیق تو لائی ہے، ایک چیز تو عجیب، اے بہن ہارون کی نہ تھی، تیرا باپ برا آدمی اور نہ تھی تیری ماں بدکار تو نہ تھی۔ اگرچہ بی بی مریم حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن نہ تھی، لیکن ایسا اس واسطے کہا کہ حضرت مریم حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھیں، اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت حضرت ہارون کو زیادہ قریب تھے، کیونکہ حضرت ہارون ہی زیادہ وقت ان کے ساتھ رہتے، اس واسطے زیادہ تذکرہ حضرت ہارون کا ہی کرتے۔ القصہ، جب یہودیوں نے حضرت مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کرنا شروع کیے اور ان پر بہتان باندھنے لگے تو بی بی مریم نے جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے پوچھو جو بھی پوچھنا ہے، میں روزے سے ہوں اور کسی سے کچھ بات نہ کروں گی۔ تب یہودی کہنے لگے، اے مریم تو ہم کو بیوقوف سمجھتی ہے جو اس بچے سے بات کرنے کو کہتی ہے، بھلا کبھی اتنا چھوٹا بچہ کبھی کلام کیا کرتا ہے، اور یہ کہ تو اپنے گناہ کو چھپانے کے واسطے مکر کرتی ہے کہ تو روزے سے ہے اور ہمیں بہکاتی ہے ہماری بات سے کہ ہم اس بچے سے پوچھیں۔ تب حضرت مریم نے دوبارہ عیسیٰ کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس سے پوچھو جو پوچھنا ہے، اور بھلا ہم کیوں کر بات کریں اور اس شخص سے جبکہ گود میں ہے ایک لڑکا، سو وہی کلام کرے، جو بھی سوال جواب میں اس سے کروں۔ چنانچہ جب یہودیوں نے دیکھا کہ حضرت مریم اپنی بات میں پکی ہے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ سے کلام اور پوچھا، اے لڑکے تو کون ہے؟ تب حضرت عیسیٰ نے فرمایا، میں بندہ ہوں اللہ کا اور اس نے مجھ کو کتاب دی ہے اور مجھ کو نبی کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو قوم بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف بلایا، بت پرستی سے روکا، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، مگر قوم نے انکار کیا۔ آپ دھوبیوں کی طرف گئے اور ان کو حق سنایا تو وہ آپ کی بات کو سمجھ گئے اور حق کو تسلیم کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے دھوبی حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے اور آپ کے امت بنے اور نصارہ کہلائے۔ بعد اس کے حضرت عیسیٰ گاؤں سے نکل کر سمندر کی طرف گئے، دیکھا کہ سمندر کے کنارے کچھ ماہی گیر مچھلیاں پکڑتے ہیں، پس حضرت عیسیٰ نے ان کے آگے بھی اپنی نبوت ظاہر کی اور انہیں ایمان لانے کو کہا۔ تب ماہی گیر کہنے لگے، اے عیسیٰ جو نبی بھی آئے ہیں سب نے اپنی نبوت کی دلیلیں پیش کی اور معجزے دکھائے، بس تم بتاؤ کہ تمہاری نبوت کی کیا دلیل ہے، یا کوئی معجزہ ہی اپنی نبوت کا ظاہر کرو جس سے ہم ایمان لائیں گے۔ تب حضرت عیسیٰ نے فرمایا، میری نبوت کی دلیل اور معجزہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے مٹی سے ایک جانور بنا کر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ ہو جاتا ہے، ایک اڑتا ہوا جانور زندہ سلامت، اور چنگا کرتا ہوں اس کو جو اندھا نابینا ہو پیدائش سے، اور شفا دیتا ہوں کوڑی کو، جو زندہ کرتا ہوں مردوں کو، اور یہ سب کرتا ہوں اللہ کے حکم اور مرضی سے، اور بتا سکتا ہوں کہ تم
تم کو جو جو تم کھا کر آئے ہو اور اپنے گھروں میں موجود پیچھے رکھ کے آئے ہو، اور نشانی پوری ہے اگر تم یقین رکھتے ہو، اور سچ بتاتا ہوں تورات کو جو مجھ سے پہلے کی ہے، سو میں بھیجا ہوا ہوں اللہ کا، اور آیا ہوں تمہاری طرف نشانی لے کر میرے اور تمہارے پروردگار کی، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہنا مانو، بے شک اللہ ہی ہے رب میرا اور تمہارا، سو اس کی بندگی کرو، بس یہی سیدھی راہ ہے۔ پس ماہی گیروں نے کہا کہ اے عیسیٰ، یہ سب تو جادو وغیرہ سے بھی ہو جاتا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے بھی ایسے بڑے بڑے ساحر دیکھے ہیں، یہ سب کرتے ہیں۔ پس اگر تم واقعی رسول برحق ہو تو اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے واسطے انواع و اقسام کے کھانوں سے بھرا ہوا ایک خوان آسمانوں سے اتارے، پس یہ کرو اگر تمہارا رب کر سکتا ہے تو۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ ڈرو اللہ سے اگر تم یقین رکھتے ہو تو، کیا تم اللہ کی قدرتوں پر شک کرنے والے ہو کہ وہ ایسا نہ کر سکے گا؟ تب ماہی گیر کہنے لگے کہ ہم ہرگز شک کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کھائیں اس دسترخوان سے طعام، تاکہ چین پائیں ہمارے دل اور ہم جانیں کہ تم اپنے کہے میں سچے ہو، اور رہیں ہم تیری رسالت پر گواہ بن کر۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میدان کی طرف جا کے ننگے سر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا فرمائی کہ اے پروردگار میرے، بے شک کہ تو دانا و بینا ہے، اور تجھے خوب معلوم ہے جو مجھ سے میرے حواریوں نے مانگا ہے، بس اگر تو نے ان کی قسمت میں روز ازل سے مقدر کیا ہے تو ان کے واسطے ایک خوان نعمتوں سے بھرا ہوا اپنے فضل سے بھیج۔ چنانچہ ارشاد ہوا، کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، اے اللہ رب ہمارے، اتار ہم پر ایک خوان بھرا ہوا آسمان سے، کہ وہ دن عید ہوئے ہمارے پہلوں اور پچھلوں کو، اور نشانی تیری طرف سے، اور روزی بھی دے ہم کو، اور تو ہی بہتر ہے بہتر روزی دینے والا۔ چنانچہ جب اس عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا فرمائی، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، اللہ فرماتا ہے، کہا اللہ نے میں اتاروں گا تم پر وہ طعام بھرا ہوا، پھر تم میں سے جو کوئی ناشکری کرے اس سے پیچھے تو میں اس کو عذاب دوں گا اور عذاب نہ کروں گا جہانوں میں سے کسی کو۔ آگے قصہ جاری ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کریں۔ بقیہ حصہ کل آپ کی سماعت میں پیش کیا جائے گا۔